بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سیشن جو ان سے ہے وہ رینیو یور لائف کے حوالے سے اس کا ہم نے ٹائٹل دیا کہ اپنی زندگی میں جو ان سی ہے وہ تجدید اور اس کو رینیو کیسے کیا جا سکتا ہے۔ بالخصوص ہماری زندگی کے بے شمار ایسے شعبے ہوتے ہیں جن کو رینیو کرنے کے حوالے سے ہم نے کبھی سوچا نہیں ہوتا، اور آج کا سیشن جو ان سے ہے وہ تمام کے تمام ان شعبوں کے حوالے سے بھی بات کرے گا۔ سب سے پہلی جو میں گفتگو جہاں سے آغاز چاہوں گا، آپ تھوڑا بہت شاید اینتھروپولوجی کو جانتے ہوئیں گے۔ یہ انسانی رویوں کی اور انسانی مزاج کی تاریخ کا ایک علم ہے، اور انسانی مزاج کے حوالے سے یہ بتاتا ہے کہ جب انسان دنیا میں نیا آیا تھا تو انسان کو بے شمار طرح کے پرابلمز کا سامنا تھا۔ انسان نے آنکھ کھولی، انسان نے سامنے دیکھا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ پرابلمز کی انتہا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ جو سا تھا وہ سروائیول کا تھا۔ کبھی کبھی انسان بیٹھے ہوتے تھے، رات کو سوتے 11 تھے، صبح اٹھتے تھے 3 بندے کم ہوتے تھے۔ تھوڑی سی محنت کے بعد پتہ لگتا تھا کہ رات کو شیر آیا، 3 بندوں کو آرام سے اٹھا کے لے گیا۔ انہیں پتہ لگا کہ یہ سروائیول جو ہے یہ بڑا پرابلم ہے۔ اسی طرح کچھ بندے بیٹھے ہوتے تھے، پاس ہی سے ایک سانپ گزرتا تھا، ایک کو ڈس لیتا تھا، وہ بندہ نیلا ہو جاتا تھا، نیلا ہونے کے بعد فوت ہو جاتا تھا۔ انہیں پتہ لگا کہ یار یہ تو ہمیں درندے جو سے ہیں یہ کھا دیں گے، یہ مار دیں گے اور یہ ہمیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ یہ سارے کے سارے جو مسائل تھے، اینتھروپولوجی بتاتی ہے انسان کی سروائیول کے جو پرابلمز تھے یہ اتنے زیادہ تھے کہ انسان ان پرابلمز کو ایک عرصہ تک فیس بنیادی طور پہ نہیں کر سکا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ انسان کے پاس اتنے مسائل تھے کہ یہ ساری کی ساری وہ چیزیں جو موت دے دیتی تھی، جو مسائل دے دیتی تھی، ان کو گاڈ مان لیتا تھا۔ یہ سمجھتا تھا کہ شاید سانپ خدا ہے، یہ سمجھتا تھا شاید آندھی کا نام خدا ہے، یہ سمجھتا تھا شاید بڑے سے پہاڑ کا نام خدا ہے، کیونکہ ایک دن بیٹھے بیٹھے وہ ابھی اپنا سارے کام کر رہا ہوتا تھا تو کیا دیکھتا تھا کہ اوپر سے پہاڑ کے تودا گرا ہے۔ جیسے چند دن پہلے آپ نے لینڈ سلائڈنگز دیکھی ہوئیں گی، وہ لینڈ سلائڈنگ کتنوں کو ساتھ لے کے چلی گئی۔ شاید وہاں تو پہلے کی کوئی انڈیکیشن تھی، لیکن آج سے ہزاروں سال پہلے انسان کے پاس کوئی ایسا سورس نہیں تھا کہ اس کو بتا پاتا کہ چند دن بعد سیلاب آنے والا ہے۔ اسے کوئی یہ نہیں بتاتا تھا کہ چند دن بعد کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جو مسائل شروع میں تھے انسان کے، سروائیول کے مسائل تھے، ہیلتھ کے مسائل تھے، النس کے مسائل تھے، ٹریول کرنے کے مسائل تھے، انسیکیورٹیز تھیں، یہ سارے کے سارے مسائل نے آخرکار انسان کی جو بنیادی جبلت ہے اس کو جگا دیا۔ وہ بنیادی جبلت کیا تھی؟ وہ جبلت تھی کہ ہمیں فیس کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا تمام کی تمام مخلوقات اس سے ملتے جلتے مسائل کے ساتھ تھیں۔ دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں انہیں بھی مسائل اسی سے ملتے جلتے فیس کرنے پڑ رہے تھے۔ کیا ہوتا تھا؟ اچانک آندھی چلتی تھی، ایک دم بیڑا غرق ہو جاتا تھا، چڑیا کا گھونسلہ نیچے گر جاتا تھا، چڑیا روتی تھی، چیختی تھی، اس کے انڈے، اس کے بچے جو ان سے ہیں وہ تباہ ہو جاتے تھے، لیکن وہ رینیو کرنے کا نہیں سوچتی تھی۔ یہ دنیا کی واحد مخلوق تھی جی انسان، جس نے چیلنج اور چیلنج کی سیریز کو دیکھتے ہوئے چیلنج کا سامنا، چیلنج کے حوالے سے رینیو اور نئی اسٹریٹجیز اپنانے کا سوچا تھا۔ اسی وجہ سے یہ مخلوق جو ہے وہ اشرف المخلوقات بھی کہلاتی ہے، یہ باقی تمام مخلوقات کی فادر بھی کہلاتی ہے۔ یہ تمام مخلوقات، فادر سے مراد یہاں پر باپ نہیں، فادر سے مراد ہے سب سے سپیریئر، باقی مخلوقات سے بہت سپیریئر کہلاتی ہے۔ تو جب ہم یہ سارے کی ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ پہلی فیکلٹی، جس فیکلٹی نے انسان کو انسان ہونے کا شرف بخشا تھا، وہ تھا فیس کرنا، پرابلم کا سامنا کرنا، پرابلم کے آگے کھڑے ہو جانا، اور پھر اس میں سوچنا کہ کیسے بچا جا سکتا ہے۔ مثلا یہ زمین پہلا گھر تھا انسان کا، یہ آسمان پہلا چھت تھا انسان کا، یہ درخت پہلا سایہ تھے انسان کے، یہ دنیا کی پہلی چھتری درخت تھی جس کے نیچے انسان کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ میں دھوپ سے بچنے لگ پڑا ہوں، میں بارش سے بچنے لگ پڑا ہوں، میں مسائل سے بچنے لگ پڑا ہوں۔ تو یہ سارے کے سارے جو پرابلمز اور چیلنج سیریز میں آتے تھے، ان سے بچنے کے لیے انسان نے صد باب تدارک اور کوششیں کرنی شروع کی۔ یہ انسان کا فرسٹ رینیول تھا، یہ چیلنج کے حوالے سے تھا، پرابلمز کے حوالے سے تھا، اور چلتے 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 آپ دیکھتے ہیں کہ آج انسان نے ہر شعبے میں بے شمار کام کر دیے۔ ہیلتھ کے بے شمار ایشوز تھے، انسان نے ان کا سامنا کیا۔ آج میڈیسنز کی پاکستان میں جو اقسام پائی جاتی ہیں، ٹوٹل میڈیسن 6.5 لاکھ ہیں جی، 66,000 کمپنیاں پاکستان میں کام کر رہی ہیں جو میڈیسن دے رہی ہیں۔ آپ دنیا کی کمپنیاں کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں، اور دنیا میں جتنی ادویات آ چکی ہیں اس کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دنیا میں میڈیسنز کی انتہا ہے، آرگینک میڈیسنز آ چکی ہیں، ایسی میڈیسنز جن میں سیلز ایکٹیو ہوتے ہیں اور وہ آپ انجیکٹ کرتے ہیں، وہ سیل اندر جا کے کام کرتے ہیں، آپ کی بیماری جو سی وہ دور ہونے لگ پڑتی ہے یا وقتی طور پہ دور ہونے لگ پڑتی ہے۔ اب یہ سارے کے سارے مسائل جو انسان نے ان کا سامنا کر کے ان کے سولوشنز ڈھونڈے، دنیا کی کسی مخلوق کے نصیب میں نہیں ہوا جی۔ آپ حیران ہوں گے کہ بلی آج بھی گھاس کھانے تک پہنچی ہے جی، اور اس کا جب بھی پیٹ خراب ہوتا ہے وہ گھاس کھا لیتی ہے۔ گدھے کو آج بھی خارش ہوتی ہے تو ایک مخصوص عمل سے وہ اپنا آپ کو 2-3 بار
پلٹیاں مار کے جسے پنجابی میں بلدنا کہتے ہیں وہ کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہ جسم کو کیڑے جو لگے ہوئے ہیں وہ اتر جائیں کسی طرح. آج بھی جو ان سے ہے وہ تمام کی تمام مخلوقات انہی جڑی بوٹیوں کو منہ مارتی ہیں, اس میں 1 انچ کا اضافہ نہیں ہو سکا, اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکا. آج بھی رہنے کے انداز شیروں کے 19-20 کے فرق کے ساتھ ساری دنیا میں ایک جیسے ہیں. آج بھی دنیا میں گھونسلہ بنانے کا انداز ملتا جلتا ہی ہے. آج بھی بطخ جو ان سے تیرتی ہے اور اپنے ایک مخصوص ٹائم پہ منہ کو اندر کر دیتی ہے پانی میں. آج بھی کئی ایسی مخلوقات ہیں جو مچھلی پکڑنے کے لیے ایک مخصوص انداز اپناتے ہیں. آج بھی ایسے جانور موجود ہیں جو ایک مخصوص انداز سے شکار کرتے ہیں. انہوں نے کوئی رد و بدل نہیں کیا. کسی نے کوئی گلیل نہیں بنائی, کسی نے کوئی چھری نہیں بنائی, کسی نے کوئی اوزار نہیں بنایا, کسی نے کوئی پیچکس نہیں بنایا, کسی نے کوئی ٹول نہیں بنایا. یہ واحد مخلوق پہلی جون سی تھی وہ انسان تھی جی. میرا ایک تو پہلا سجیشن آپ کو یہ ہے کہ انسان کی ہسٹری ضرور پڑھیں جی. میں یہ 2 سجیشن ضرور آپ کو دوں گا شروع میں ہی کہ آپ نے کبھی بھی انسان کے مزاج کو سمجھنا ہے تو آپ کو حضرت آدم سے شروع کرنا پڑے گا جی. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ انسان کے کیا کیا چیلنج تھے, انسان کیسے سوچتا تھا. آپ کوشش کیجئے گا جہاں آپ قصص الانبیاء پڑھتے ہیں وہاں پر قصص الانبیاء میں حضرت آدم کی سٹوری کو ذرا دھیان سے پڑھیے اور کوشش کیجئے کہ 2-3 ریفرنسز سے پڑھیے. مثلا آپ قرآن کے ریفرنس سے پڑھیے, بائبل کے ریفرنس سے پڑھیے, باقی کتابوں کے ریفرنس سے پڑھیے. تو آپ اس نیت سے ضرور پڑھیے کہ انسان کا بنیادی مزاج اور انسان کی وہ کون سی ایٹریبیوٹس تھیں جو وہ لے کر دنیا میں آیا. آپ حیران ہوں گے کہ دنیا کے کسی بھی انسان کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے جو اے تھا اس کو آپ نے سمجھ لیا. اگر آپ اے کو سمجھ لیتے ہیں تو سیریز میں کہیں LMN یا XYZ چل رہا ہے اس کو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں جی. پہلی بات. دوسری بات میرا آپ کو سجیشن ہے کہ کبھی بھی یہ کٹ ہے, یہاں سے میں نے جمپ کرنا ہے کسی ایک اور آئیڈیا کی طرف جی. آپ حیران ہوں گے کہ زندگی میں کبھی بھی آپ نے انسان کو پڑھنا ہے. میں سجیسٹ کر رہا ہوں آپ کس کو پڑھیں گے جی, آپ حضرت آدم کو پڑھیں گے جی. آپ نے کبھی بھی اچھے انسان کو پڑھنا ہے تو میری آپ کو سجیشن ہے آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پڑھیے. آپ کو پتہ لگے گا عظمت ہوتی کیا ہے اور کردار کی عظمت کیا ہوتی ہے. آپ نے کبھی بھی اپنے مزاج کو چیک کرنا ہے کہ آپ نارمل ہیں کہ نہیں ہیں تو خدا را کسی XYZ عالم دین سے اندازہ نہ کیجیے. آپ سیرت رسول نکالیے, آپ کو معافی کا پہلی بار پتہ لگے گا. آپ کو وعدہ خلافی کے حوالے سے اور وعدہ پورا کرنے کے حوالے سے پہلی بار آئیڈیاز کا پتہ لگے گا. آپ کو پہلی بار پتہ لگے گا کہ جو بندہ آپ کو اچھا نہیں سمجھتا اس کے ساتھ اچھا ہونا کتنا ضروری ہے. آپ کو پہلی بار پتہ لگے گا کہ وہ لوگ جو آپ کے خلاف شرارتیں کر رہے ہیں ان کو معاف کرنا کتنا ضروری ہے. آپ کو پہلی بار پتہ لگے گا کہ اسٹریٹجیز کو رینیو کرنا کتنا ضروری ہے. آپ کو پہلی بار پتہ لگے گا کہ چیزوں کو کرنے سے پہلے پرکھنا اور مشورہ لینا کتنا ضروری ہے. آپ کو پہلی بار پتہ لگے گا کہ جنگ اور میدان جنگ میں اسٹریٹجی کتنی کاؤنٹ کرتی ہے, اور زندگی اگر جنگ ہے تو زندگی میں اسٹریٹجی بنانا کتنی ضروری ہے. آپ حیران ہوں گے کہ وہ تمام رشتہ دار جو آپ کی ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں, آپ کے ساتھ برا کرتا رہتے ہیں, آپ سیرت پڑھ لیجئے, آپ کو بہترین جواب ملے گا کہ بڑے انسان نے کیا کیا تھا. جب آپ اتنے بڑے انسان کا آپ دیکھیں گے کہ اس کی ساری عادات و خصائل کیا تھے اور اس نے ان چیلنج کو کیسے دیکھا اور غم کو کیسے دیکھا, خوشی کو کیسے دیکھا. انتہا کا جو فتح ہوتی ہے وہ فتح مکہ کا مقام ہے. اس فتح کے مقام پہ عاجزی کی انتہا آپ دکھا رہے ہیں. ایسی عاجزی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی جی. آپ حیران ہو جائیں گے. آپ دنیا کے بڑے بڑے فاتح اور مفتو نکال لیں, آپ حیران ہوں گے آپ کو دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو فتح کرنے کے بعد اپنی فتح کا کریڈٹ اللہ کو دے رہا ہو اور عاجزی کی انتہا دکھا رہا ہو اور بتا رہا ہو میں تیرا بندہ ہوں, تو میرا اللہ ہے, میں تو عاجز ہوں, میری تو ویلیو ہی کوئی نہیں ہے. اگر یہ تو مجھے طاقت نہ دیتا تو یہ فتح کبھی بھی نہیں ہونی تھی. یہ انتہا ہے عظمت کی. حضور والا میں واپس آتا ہوں. آپ اینتھروپولوجی کو پڑھتے ہوئے میں نے بتایا حضرت آدم کو ضرور پڑھیے, آپ سیرت رسول کو ضرور پڑھیے. میں واپس آؤں گا. یہ جو انسان کی بنیادی صفت تھی جس کو اینتھروپولوجی کہتے ہیں ول ارادہ, یہ اللہ نے انسان کو بخشی تھی. دنیا کی کسی مخلوق کو یہ ارادہ نہیں بخشا تھا کہ پرابلم کے سامنے کھڑا ہو جائے, چیلنج کے سامنے کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کے کہہ دے کہ میں دیکھ لوں گا, میں کر دوں گا, مسئلے کی کیا مجال ہے, پرابلم کی کیا مجال ہے. دنیا کے پہاڑ مسائل کے سامنے رکھ دیں. آپ دنیا میں حیران ہوں گے دنیا کے جتنے مسئلے ہیں انسان نے حل کرنے شروع کر دیے. آپ چاند پہ جانے کا فیصلہ دیکھ لیں, آپ ٹرانسپورٹ سے سائیکل سے شروع کریں, سائیکل سے جہاز کے سفر کا سارا فاصلہ دیکھ لیں. آج آپ لیٹسٹ ایرو ڈائنامکس جو چل رہی ہے اس کو پڑھ کے دیکھیں, آپ حیران ہوں گے انچوں اور سیکنڈز کا حساب ہوتا ہے. انسان دنیا کی واحد مخلوق ہے جس نے مائکرو سیکنڈز کے حساب پہ چلا گیا, ملی سیکنڈز کے حساب پہ چلا گیا. انسان واحد مخلوق ہے جی جس نے فاصلوں کو کہاں کلومیٹر, کہاں میل اور کہاں ملی میٹر کے بھی 100ویں حصے تک چلا گیا. ایک کمال مخلوق ہے جی. اس نے اتنا زیادہ جو ہے وہ پرکھا ہے. اٹ مینس کہ اتنا کانشیس ہے, اتنی ول ہے کہ یہ ایک سوتر کے 100ویں حصے میں بھی تبدیلی نہیں کر سکتا. اتنا زبردست ایکوریسی پہ چلا گیا.
اب یہ جو ارادے والی مخلوق ہے، یہ ارادے کا سب سے بڑا کمال، جو میں نے بتایا کہ چیلنج کی انتہا تھی، پرابلمز کی انتہا تھی، اور یہ تمام پرابلمز کے آگے انسان کھڑا ہو گیا. اس نے سب سے پہلے جو ان سے سروائیول کو دیکھا، اس نے دیکھا کہ سروائیول کیسے کرنا ہے. آپ حیران ہوں گے، دنیا کے پہلے جو شروع کے انسان تھے، اینتھروپولوجی ایک بڑی مزیدار بات بتاتی ہے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے کیا کرتے تھے، جس ایریے میں انہوں نے سونا ہے اس ایریے کے ارد گرد سرکل میں ایک گڑھا کھود دیتے تھے. یعنی کہ وہ کہہ لیجئے ایک گول سرکل میں سٹرپ ہے جو گڑھے کی شکل میں کھدی ہوئی ہے، اور اس کے درمیان میں سویا کرتے تھے. انہیں پتہ لگا کہ اسے خندق کہہ لیں، چھوٹی سی خندق جس کا صرف اور صرف اگر وائڈنس دیکھیں تو وہ 3 فٹ ہے، ڈیپتھ دیکھیں تو شاید وہ 3 یا 4 فٹ ہے. یہ جگہ تھی ان کی. انہیں پتہ لگا کہ سانپ اگر آتا ہے تو سانپ اس میں گر جاتا ہے، وہ باہر نہیں نکل سکتا. انہوں نے اندازہ لگایا کہ جس علاقے میں ہم رہتے ہیں اس سانپ کی باہر نکلنے کی صلاحیت 4 فٹ نہیں ہے یا 3 فٹ نہیں ہے. یہ شروع کے سروائیول کے کٹس تھیں. اب اندازہ کریں کوئی مخلوق نہیں کر سکی. اب یہ ایک طرف سیکیورٹی، ایک طرف آپ لے لیں ٹیلی کمیونیکیشن، ایک طرف لے لیں ٹریول کرنا، ایک طرف لے لیں میڈیسن، ایک طرف لے لیں آپ صحت، ایک طرف لے لیں آپ لیونگ، ایک طرف لے لیں ترسیل، ایک طرف لے لیں آپ علم، ایک طرف لے لیں سیکھنا، ایک طرف لے لیں کتابیں، ایک طرف لے لیں ٹیکنالوجی. یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ نے انسان کو دی ہیں. جی کیسے دی ہیں؟ صرف ایک چیز دے دی ہے جس سے ساری چیزیں آتی جا رہی ہیں، وہ ہے ول. آج دنیا میں نیا مسئلہ آ جاتا ہے، ایک ڈینگی آ گیا. ڈینگی کی 3-4 سال میں آپ کاوشیں دیکھیں کہ ہاسپٹلز میں ایڈمٹ ہونے کی ریشو جو سی ڈینگی کے پیشنٹ کی شاید 0.001% ہو گئی. وجہ کیا تھی؟ اگر یہ چیلنج آتا ہی نہ، کبھی اس کا سامنا نہیں ہم نے کرنا تھا. ہوا کیا؟ اسکول کیا، کالج کیا، ادارے کیا، یونیورسٹیاں کیا، گورنمنٹ کے ادارے کیا، تمام محکمے کیا، تمام لوگ کیا، ڈینگی اسکواڈز بن گئے. سارا فنڈ اس پہ لگا. ایک طرف اکیلا ڈینگی، پوری پنجاب گورنمنٹ ایک طرف. یہ پنجاب گورنمنٹ نہیں تھی، یہ انسان کی صفت تھی. جی میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو، انسان کی صفت ہے کہ انسان ہمیشہ پرابلم کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ کمال مخلوق ہے. جی یہ پرابلم کے آگے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں. یہ ہر پرابلم کے سامنے کھڑا ہو کے ثابت کرتا ہے میں اشرف المخلوقات ہوں. یہ ہر پرابلم کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں جو انسان اس پرابلم کو فیس کر لوں گا. آپ نے بے شمار لوگوں کی کہانیاں پڑھی ہوں گی جن کے بچپن میں والدین انتقال فرما گئے، کسی کا والد، کسی کو والدین نصیب ہی نہیں ہوئے. اس کے باوجود پرابلم کے سامنے بندہ کھڑا ہو گیا. پرابلم کے سامنے کھڑا ہو کے ایک دن دنیا کو اس نے بتایا کہ میں اسٹیو جابز ہوں. ایک دن دنیا کو اس نے بتایا کہ مجھے ایجوکیشن تو نہیں ملی تھی، میں یونیورسٹیوں سے بھاگ گیا تھا، میں بل گیٹ بن گیا ہوں. ایک دن دنیا کو اس نے بتایا کہ میں اسکول سے بھاگا ہوا اسٹوڈنٹ ہوں لیکن اس کے باوجود نیوٹن ہوں یا آئنسٹائن ہوں. یہ سارے کے ساری دنیا کی اچیومنٹ بتاتی ہیں کہ انسان جو ان سا یہ دنیا کی واحد مخلوق ہے. یہ پرابلم سامنے دیکھتا ہے، پرابلم کو دیکھ کے اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑے ہو کے صرف ایک بات کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ میں اس کا سامنا کروں گا. وہ جو سامنا کرنا ہے، یہ جو اسٹریٹجی ہے وہ ول کی بنیاد پہ ہے. ول کو آپ ارادہ کہہ لیں، ول کو آپ خودی کہہ لیں، ول کو آپ جذبہ کہہ لیں، ول کو جنون کہہ لیں، ول کو اس کی کوئی بھی انر ذات کہہ لیں جو کھڑی ہو جاتی ہے مسئلے کے سامنے. اب اگلی بات بڑی مزیدار ہے. جی آپ یہ سن کے حیران ہوں گے، یہ جو ول کی بات ہم کر رہے ہیں، یہ ول کی اگلی کوالٹی یہ ہے کہ ول جو سی مجبور کرتی ہے رینیو کرنے پہ. انسان چیزوں کو رینیو کرتا ہے. جی آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کسی چیز پہ چلے گئے ہیں اس پہ سیٹسفائی ہو جائیں، آپ اس سے بہتر چاہیں گے. آپ کو دن کے کتنے مسئلے آپ کو لکھنے پڑیں گے، سامنا کرنا پڑے گا. آپ آج جا کے آج کے مسائل لکھے گا 5 ہیں، ایگزیکٹ 5 سال بعد مسائل لکھے گا نئے ہو جائیں گے. پتہ لگا پرانے مسائل کہاں چلے گئے. 3-4 چیزیں پتہ لگیں گی. نمبر 1، ایک تو پتہ لگے گا کہ وہ جو مسائل تھے سارے کے سارے ان کی لائف تھی، وہ اپنی لائف میں مر گئے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہ، کیونکہ یہ کلیہ دنیا کے ہر پیر کو پتہ ہوتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے انشاءاللہ ہو جائے گا. دنیا کے ہر جینیس کو پتہ ہوتا ہے. یہ فارمولا اتنا زبردست ہے کہ میں جس بھی بابے کے پاس جاتا ہوں، میری بابے سے فرینکنس بن جائے تو میں اسے کہتا ہوں کہ آپ کیسے کہتے ہیں ہو جائے گا؟ کہتے ہیں یہ قدرت کا اصول ہے، میں نہیں کہتا. کیا ہے؟ ہو جائے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ میں کہتا ہوں جی کیسے، آپ کو کیسے پتا ہے یہ بچہ ہو جائے گا؟ 10 سال سے نہیں ہوا. کہنا لگا ہوا ہے نا، لگا ہوا ہے ہو جائے گا. قدرت کا اصول ہے، آج نہیں تو کل ہو جائے گا. کہتا ہے جی فرض کریں کہ 60 یا 70% چانس ہے ہو جائے گا، اگر ہو گیا تو کریڈٹ مجھے مل جائے گا. بابے نے کتنا سچا بابا تھا، اس نے مجھے پہلے کہہ دیا تھا ہو جائے گا. ہے کہ نہیں ہے جی؟ میری نہیں بات سمجھے. اچھا دنیا کے کتنے مسئلے ہیں ان کے ساتھ ہم جینا سیکھ لیتے ہیں. آپ کبھی نوٹ کیجئے گا، کسی کی اللہ نہ کرے ٹانگ کٹ جائے، شروع میں بڑا چیخے گا، مسئلے کا حل کرنے کی کوشش کرے گا، کچھ عرصے کے بعد چیلنج کے سامنے کیونکہ کھڑا ہونا ہے، چلنا پھر بھی ہے، ٹانگ چلی گئی ہے، نکلی ٹانگ لگائے گا، چلنا شروع کر دے. اس کا مطلب یہ ہے اس نے چیلنج کے سامنے کھڑے ہو کے ثابت کر دیا کہ ٹانگ ایک نہ بھی رہے یا دونوں نہ رہیں، میں چلوں گا پھر بھی. کمال ہے کہ نہیں ہے جی؟ یہ انسان کا کمال ہے صرف.
اب پتہ لگا کہ مسائل جو ان سے ہیں یہ ول کو باہر نکال دیتے ہیں. مسائل جو ان سے ہیں یہ آپ کو رینیو کرنے کا موقع دیتے ہیں. انسان جب دنیا میں آیا تھا اس کے پاس مسائل تھے, اس نے رینیو کیا, آج پوری انسانیت کتنا آگے چلی گئی ہے. آپ میں سے کوئی بھی نہیں چاہے گا, میں ایک لیکچر میں کہہ چکا ہوں کہ 100 سال پیچھے جائیں. 100 سال تو بڑی دور کی بات ہے. آپ سے چھین کے ٹچ موبائل شروع کے موٹرولا سب کے ہاتھ میں دے دیجیے, آپ شرمندہ ہو جائیں گے. یقین کریں آپ اس کمرے سے باہر نہیں جا سکیں گے. آپ کو لاکھ کہا جائے کہ یار ادبن ہی رکھ لیں, آپ کہیں گے اٹ موبائل ہے. اس زمانے میں موبائل کا نام اٹ موبائل رکھ دیا تھا کیونکہ سائز میں اینٹ جتنا ہوتا تھا وہ. یہ ٹیکنالوجی صرف 10-12 سال میں یہاں پہنچی ہے. آپ اندازہ کریں کہ پرانا انسان کتنی ترقی کر کے یہاں پہنچا. ہمارے ایک دوست ہیں بڑے اچھے دانشور ہیں, وہ کہتے ہیں انسانیت انگلیوں کو کھرچ کھرچ کے یہاں پہنچی ہے. انسانیت نے بڑی محنت کی ہے. آپ سن کے حیران ہوں گے یہ طالبان کی ساری جنگ صرف اس بات کے ساتھ ہے, وہ چاہتے ہیں ہم واپس چلے جائیں. آپ کبھی غور کیجئے گا, وہ ٹیکنالوجی کے خلاف ہے, وہ علم کے خلاف ہے, وہ علم عورت حاصل کرے اس کے خلاف ہے. سکھ سمجھ گیا, سکھ نے رنجیت سنگھ کے دور میں سمجھ لی یہ بات کہ اگر ہم ماؤں کو, بیٹیوں کو, بہنوں کو تعلیم دلا دیں گے ہم بھیک نہیں مانگیں گے. دنیا میں ایک بیکاری سکھ نہیں ہے. آپ یہ سن کے حیران ہوں گے پوری دنیا میں آپ کو بیکاری سکھ نہیں ملتا. صرف وجہ کیا تھی, انہیں سمجھ آ گئی عورت کی تعلیم کتنی ضروری ہے, کیونکہ عورت کی تعلیم یہ نسل کی تعلیم ہے. میں نے بڑے ایسے کامیاب لوگ دیکھے جس میں والد ان پڑھ ہے, والدہ لائق ہے, بچے سارے کامیاب ہو گئے. کریڈٹ ماں کو جاتا ہے. ماں کو کیوں جاتا ہے؟ ماں کی تعلیم اور ماں کا شعور بچوں میں چلا گیا, اور یہ جاتا بھی ماں کے ذریعے. مزے کی بات بتاؤں جی, والد کی انسپائریشن کم ہوتی ہے, ٹائم کم گزرتا ہے. واپس آتے ہیں تو میں بتا رہا تھا یہ پرابلمز جو ان سے ہیں, یہ پرابلم سارے کے سارے آپ کی ول کو جگاتے ہیں. اب ہوتا کیا کہ ہمیں ایک بڑی عجیب عادت ہوتی ہے, ہم پرابلم سے بچنا چاہتے ہیں. جب ہم پرابلم سے بچتے ہیں تو ول باہر نہیں نکلتی. میں نے اور آپ نے ایسے بچوں کو دیکھا ہوگا جن کو پیمپرنگ بڑی ملتی ہے. ہائے میرا بیٹا ملک شیک پی لیا ہے, ہائے میرا بیٹا خود نہ جانا ڈرائیور ساتھ جائے گا, ہائے میرا بیٹا باہر دھوپ بڑی ہے باہر نہ نکلنا, ہائے میرا بیٹا آپ کے ہاتھوں پہ چھالے نہ پڑ جائیں, ہائے میرا بیٹا جو ان سا وہ کمانے نہ لگ پڑے, ہائے میرے بیٹے کو باس برا نہ کہہ دے. آپ نے ایسا سنا ہوگا. اچھا, میں نے تمام کے تمام ایسے بچے جن کو میں نے پیمپر یا شیلٹر میں پلتے دیکھا ہے وہ ترقی نہیں کرتے. ترقی کیوں نہیں کرتے ذرا بڑے دھیان سے سنیے گا. وہ پرابلم کے آگے کھڑے نہیں ہوتے. ان کو ہیبٹ یہ دی جاتی ہے کہ پرابلم جب بھی آئے تو امی کی بغل میں آ جانا ہے, پرابلم جب بھی آئے بھاگ کے ابو کو شکایت لگانی ہے. میں نے نہیں بات سمجھی. مثلا کسی باس, میں نے ایک بندے کی نوکری کروا دی, باس نے کہا کام کرو, اگلے دن اس کے گھر والے امی ابو میرے پاس آ گئے لڑکے کے, انہوں نے آ کے لامہ دیا مجھے. لامہ پنجابی کا ورڈ ہے. کہتے جی تسی کتنے بچے نو بھیج چھڑے. میں کیوں کیا؟ کہنا بچے نو کام کرنا پیندا ہے. میں نے کہا جی کیا مطلب؟ کہتے اسی تے عادی نہیں کیتا, ساری زندگی بچے دے کام اسی کیتے ہیں, ہے کہ نہیں ہے جی. میں کہا جی مثال دیں. کہتا بچہ آج دیکھیں 28 سال کا ہو گیا, آج بھی اس کی تابع داری, اتنا تابع دار ہے, واش روم جانے سے پہلے ایسے کرتا ہے. میں نے کہا انتہا ہے, اللہ تعالیٰ ایسے تابع دار کسی کو بھی نہ دے. اگر 28 سال کی عمر میں بچے چھوٹی چھوٹی باتیں والدین سے پوچھ رہے ہیں تو سمجھ لیجئے گا والدین نے سونے کا نوالا دیا, ڈیسیژن پاور نہیں دی. اور انسان ڈیسیژن پاور سے ترقی کرتا ہے. ڈیسیژن پاور کے بغیر انسان 70 کا بھی ہو جائے تو بچہ ہی رہتا. بات پلے بیٹھ گئی جی. سو نتیجہ یہ نکلا کہ پرابلم انسان کو کیا کرتے ہیں, پرابلم انسان کو ول باہر نکالنے کا موقع دیتے ہیں. اور جب بھی ول باہر نکلتی ہے انسان رینیو کرتا ہے. یہ کلیہ جو مین فارمولا ہے آج کے لیکچر کا وہ یہ ہے کہ جب بھی پرابلم آتا ہے آپ اگر ول کو باہر نکال لیتے ہیں, ول باہر نکلنے کی دیر ہے, ساتھ ہی آپ لائف کو رینیو کر دیں گے. آپ ذرا اندازہ لگائیے گا, آپ کو اگر پتہ لگ گیا ہے کہ آپ کے پاس ایک بڑی طاقتور چیز ہے تو کیا کریں گے؟ کیا اس کو پارک کر دیں گے؟ کیا اس جنرے میں بند کر دیں گے؟ آپ اس کو استعمال کریں گے. میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ جو آپ کی جیب میں کوئی چیز پڑی ہے یہ سونے کی ہے تو کیا جیب میں رہنے دیں گے؟ نہیں, آپ اس کو فوری طور پہ کنورٹ کروا لیں گے. کیا کریں گے؟ کنورٹ کرا کے پیسے میں پیسے سے کیا کریں گے؟ لگژری میں کنورٹ کروائیں گے. لگژری سے تعلیم چیزیں ساری ساتھ لے کر آئیں گے. نتیجہ یہ نکلا کہ یہ ول جون سی ہے, یہ جب بھی باہر آ جائے یہ ایک ایسی طاقت ہے, یہ کام میں آنے لگ پڑتی ہے. کام میں آ کے کیا کرتی ہے؟ آپ کا دل کرتا ہے میں کچھ کروں, کچھ بڑا کام کر کے دکھاؤں. یہ جتنے بھی لوگوں کی ول سوئی ہوتی ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے پرابلمز کا سامنا نہیں کیا, مسائل سے بھاگنے والے لوگ ہیں. جو اقبال کہتا ہے کہ تو اسے بچا بچا کے نہ رکھ. اقبال جس فلسفی کی بات کرتا ہے وہ یہی ول ہے. اقبال جس خودی کی بات کرتا ہے وہ تن اساں کی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے تن اساں کے لیے ول نہیں, خودی نہیں ملتی اس کو. تن اساں کون ہے؟ جس نے اپنے تن کو آسانی دی, جو بڑے آرام سے بیٹھا رہا, جس نے مشکلات کو فیس ہی نہیں کیا. مشکلات کو فیس کرنے والے کو پہلا انعام اللہ یہ دیتا ہے کہ اس کی ول باہر آ جاتی ہے, اس کی خودی حرکت میں آ جاتی ہے. اور خودی جب بھی حرکت میں آتی ہے وہ صدیوں سے پرانی سوئی ہوئی خودی جو ہر انسان میں ہوتی ہے,
جو انسان نے تب بھی استعمال کی تھی جب شیر اسے اٹھا کے لے جاتے تھے، یہ وہی خودی تھی. یہ تب بھی استعمال ہوئی تھی جب ہوا چلتی تھی 6 بندے اڑ جاتے تھے، یہ وہی خودی تھی. پتھروں کا طوفان آتا تھا، ساتھ بہا کے لے جاتا تھا. یہ وہ خودی انسان کی اچانک ایکٹی تب ہوتی ہے جب مسئلہ سامنے آ جاتا ہے. ہم مسئلوں سے بچتے ہیں، دوسرے لفظوں میں ول کو ہم الا کاکا کرتے رہتے ہیں. جب ول کو الا کاکا کرتے ہیں، ول باہر نہیں نکلتی. پھر ہمیں لگتا ہے میرے پاس بچے آتے ہیں، سر کو پوٹینشیل ہی نہیں ہے، سر کو پیشن ہی نہیں ہے، سر کو کام کرنے کو دل ہی نہیں کرتا. میں کہتا ہوں ساری انرجی کہاں لگائی؟ کہتا ہے ٹانگیں کھینچنے میں. مثلاً کس طرح؟ کرٹیسزم. مثلاً یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، آپ صحیح کر رہے ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں. دنیا میں جتنے بھی ججمنٹل لوگ ہیں، یہ میرا جملہ یاد رکھ لیجیے گا، ان کے پاس کرنے کو کام کوئی نہیں ہوتا. آپ آج کرنے کا کام لیں، فوری طور پہ آپ نان ججمنٹل ہو جائیں گے، آپ کا سارا انرجی اپنے کام پہ لگ جائے گی. میں حیران ہوں کہ شرارتی بندے کا مصروف رہنا بڑا ضروری ہوتا ہے. آپ میں سے کوئی ہے کہ ٹیچر بیٹھا، عدنان صاحب بیٹھے ہیں، عدنان صاحب جانتے ہیں کلاس کا شرارتی لڑکے کو پروکٹر بنا دینا چاہیے. کیوں؟ جیسے وہ پروکٹر بنتا ہے اس کے سر پہ ذمہ داری پڑ جاتی ہے. ذمہ داری پڑتی ہے، اس کی ذمہ داری کی وجہ سے نیگیٹیوٹی ختم ہونے لگ پڑتی ہے. آپ کسی بھی شرارتی انسان کو ویلا بٹھا دیں، محلے کے تمام تالوں کی اندر جو سا ویلفی ڈال دے گا، رات کو بیلیں بجا کے بھاگنے لگ پڑے گا. اس کو سمجھ نہیں آئے گی، وہ 3-4 بندے بیٹھے ہیں ان کی پیچھے سے قمیضوں کو جوڑ دے گا. اس کو سمجھ نہیں آئے گی، وہ بابا جا رہا ہے اچانک کیلا کھا کے چھلکا آگے پھینک دے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انرجی ہے، آگے استعمال کوئی نہیں ہے. یاد رکھیے گا، اگر آپ کے اندر کرٹیسزم کرنے کا، کیڑے نکالنے کا، دوسروں کے ایمان کو شک کی نگاہ سے دیکھنے کا، دوسروں کو پرکھنے کا، اپنا چھوٹا سا ترازو نکال کے بڑے سے پہاڑ کو ماپنے کی عادت اگر آپ کو ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے یو ہیو نو گول ان یور لائف. آپ بے مقصدیت کا شکار ہیں. یہ نشانی ہے بڑی کلیئر کٹ، جیسے تھرمامیٹر بخار بتاتا ہے، یہ اشارہ ہے آپ کی زندگی میں ابھی کوئی مقصد نہیں آیا. کیونکہ مقصد جب بھی آتا ہے، بقول اشفاق احمد کے، کہ جس کو بڑا کوئی ضروری کام ہے، زندگی بدلنے جا رہا ہے، اور رستے میں کتا پڑ جائے، کتے سے لڑائی نہیں کر سکتا، وہ اس سے معافی مانگ لیتا ہے. وہ کہتا ہے میرا کام بڑا ضروری ہے. اور بقول واصف علی واصف کے کہ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے. وجہ یہ ہے کہ منزل اتنی امپورٹنٹ ہے. وہ کہتا ہے رستے کی لڑائی، رستے کا جھگڑا 2 + 2 = 4 اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے، وہاں پہنچنا بہت ضروری ہے. اگر دھیان سے سنیے گا، جس کے لیے وہاں پہنچنا ضروری نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ کہنا پہلے لڑائی پھر پہنچیں گے. کہنا آؤ جی تھوڑا ٹائم کٹو، لڑائی کریے کسی دن. ہوتے نہیں ایسے لوگ. مجھے ایک جملہ بڑا شاندار لگا، میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ یہ ساری کی ساری جو آپ کو سوسائٹی، سماج ملتا ہے، بالخصوص انڈو پاک کا، یہ سوسائٹی پوری کوشش کرتی ہے کہ کس طرح ہم نیگیٹو ہو جائیں. یہ کوشش کرتی ہے آپ کی کمینگی باہر آ جائے، یہ کوشش کرتی ہے آپ ایول ہو جائیں، یہ کوشش کرتی ہے آپ جوتی اٹھا کے مارنا شروع کر دیں، یہ کوشش کرتی ہے آپ کو کرمنل بنا دیں. آپ کا سب سے بڑا زندگی میں کمال ہی ہوتا ہے کہ سارے نیگیٹو لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی پازیٹیو رہیں. آپ بہت بڑے نیک انسان ہیں، آپ بہت بڑے انسان ہیں، آپ کو اللہ نے خاص نوازا ہوا ہے، بشرطے ارد گرد منفی لوگ ہیں، آپ مثبت ہے کہ نہیں ہے. جیسے بالکل چھپڑ میں کمل کا پھول نکل آتا ہے. جی کہاں چھپڑ، کہاں کمل کا پھول. یہاں جناب ایک ویران جگہ ہوتی ہے، کھمبی نکلی ہوتی ہے. کھمبی وہ زمین کو چاک کر کے ایسے ڈیسنٹ سے سٹائل میں کھڑی ہو کے ہلکی ہلکی ہوا سے ہل رہی ہوتی ہے، بتاتی ہے کہ یار یہ زمین کو نہ دیکھو، مجھے دیکھو. تمہاری نگاہیں کیا ایک جیسی زمین کو دیکھتی جا رہی ہیں، یہ ذرا دیکھو سٹائل کیا ہے، اور یہ دیکھو کتنی چھوٹی سی چھتری، قدرت کی چھتری یہاں پر لگی ہوئی ہے. ان دی سیم وے عظمت والا انسان مسائل کے باوجود عظیم ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، اندھیرا جتنا زیادہ ہو ستارے اتنے چمکتے ہیں. اندھیرا کم ہونے لگ پڑتا ہے تو ستارے غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. انہیں پتہ لگ جاتا ہے ابا جی آنے والے ہیں. کون؟ سورج ہے کہ نہیں ہے جی. اندھیرا علامت ہے، کمپیریٹیو علامت ہے کہ میں زیادہ ہوں، چمکنے والے کو پورا موقع میں دے رہا ہوں، چمکو. اگلا جملہ بتا رہا ہوں، اگر آپ کی زندگی میں اندھیرا بڑا اور آپ چمک نہیں رہے، پھر ستارے نہیں آتے. بڑے لوگ کہتے ہیں سر جی مسائل بڑے ہیں، یہ دیکھیں سارے رشتہ دار کیسے ہیں، سر یہ دیکھیں سوسائٹی کیسی ہے. میں کہتا ہوں آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہتا جی میں بھی انہیں کا حصہ بناؤں. میں کہتا ہوں یار اندھیرے کا حصہ بننے سے کیا حاصل. اور بقول اشفاق احمد کے کہ وہ بندہ جو پھول نہ بنے اسے کانٹا بنا دیا جاتا ہے. یہ چوائس ہے پوری کہ آپ بائی چوائس پھول بنے، خوشبودار بنے، ڈیسنٹ گڈ لک بنے، بائی چوائس. نہیں بنو گے تو پھر سیکنڈ آپشن کیا؟ کانٹا. اور کانٹے نے چبھنا ہے، بیٹھے بیٹھے چبھنا ہے، کچھ نہیں کرنا، انگلی دے دینی کسی بھی مشین میں، چلتی مشین کو روکنے کی کوشش کر دینی. انڈرسٹینڈ ناٹ جی. واپس آتے ہیں تو میں جو بات کر رہا تھا ول کے باہر نکلنے کی، اور ول باہر آنے کے بعد ول کا جو سا مسئلے کے سامنے کھڑا ہونے کی، تو ساتھ ہی ساتھ یہ بات بتاتا چلوں کہ دنیا میں 3 طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے. دنیا کی ساری تاریخ اٹھا لیں، ریکارڈڈ ہسٹری 10,000 سال کی ہے جی. 10,000 سال کی تاریخ آپ اٹھا کے آپ ایک چیز سملر دیکھیں گے. 3 طرح کے لوگ ہیں جی.
ساری تاریخ میں 3 طرح کے لوگ ملیں گے. وہ لوگ جو مسائل آتے ہیں اور انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں کہ رینیو کرنا ہمیں خود کو. ان کے آسان سی ڈیفینیشن ہے, یہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں. دنیا کے تمام لوگ جنہیں سمجھ آ جاتی ہے مجھے رینیو کرنا چاہیے, مجھے ضد چھوڑ دینی چاہیے, مجھے انا چھوڑ دینی چاہیے, مجھے کفر کا رستہ چھوڑ دینا چاہیے, مجھے یہ جو باندر قلعہ ہے چھوڑ دینا چاہیے, مجھے کلو کی بیل کی طرح روز یہ چکر لگانے چھوڑ دینا چاہیے, میں جو ایسی بے وجہ بھاگی جا رہا ہوں مجھے چھوڑ دینا چاہیے, اور مجھے رک کے رینیو کرنا چاہیے. یہ دنیا کے سمجھدار ترین لوگ ہوتے ہیں جو قدرت کے اشاروں کو سمجھ جاتے ہیں. انہیں پھسلن ہوتی ہے, یہ گرتے ہیں, یہ اٹھ کے کہتے ہیں کہ لیسن مل گیا, آئندہ احتیاط سے چلو. یہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں. دنیا کے دوسری طرح کے لوگ ہوتے ہیں, انہیں سمجھ نہیں آتی جی. قدرت اشارے دیتی ہے, قدرت چیخ چیخ کے کہتی ہے. آپ نے کہیں دفعہ دیکھو دور بندہ ہوتا ہے اشارے کرنے پڑتے ہیں ایسے ایسے, ہیلو آئی ایم ہیئر. قدرت اشارے کر رہی ہوتی ہے پرابلمس کے ذریعے. یاد رکھیے گا قدرت ہمیشہ واقعات سے بولتی ہے. میری بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی جی؟ میرے ایک دوست تھے, وہ ایک درویش کی طرف جا رہے تھے اور آج دوپہر کو آئے ہوئے تھے, مجھے بتا رہے تھے کہ درویش کو ملنے چلا گیا. کہتا میں نے دل میں سوچا یار یہ درویش ہے, اگر درویش ہے تو کوئی نہ کوئی سائن مجھے ملے گا, ورنہ کوئی اشارہ ہو. اب یہ چیک تھا ان کا. میں پرانے لیکچرز میں کیا چاہوں گا, چیک شیک نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے کہ نہیں, کیونکہ وہ چیک میں آپ کے آئے گا نہیں. چھوٹی سی عقل بڑی سی عقل پہ نہیں لگنی چاہیے, بقول واسف علی واسف. وہ کہتے جی میں اس کی گلی میں انٹر ہوا تو ایک ملنگ بابا آگے کھڑا ہو, گاڑی کے دل میں. کہتا اس نے اپنے بورے میں سے ایسے ہاتھ ڈالا اور ایک پرانی جو ہوتی ہے نا کیپٹن کی ڈبی سگریٹ کی نکال کے مجھے آفر کی, اشارہ کی, میں نہیں پیندا. کہتا اس نے سگریٹ کی ڈبی واپس پھینکی اور ایسے ہاتھ ڈال کے پھولوں کا بھرا ہوا ہاتھ میری گاڑی پہ پھینکا. کہتا جاؤ. کہنا میں اس کے دروازے تک پہنچ گیا, مجھے یقین ہو گیا, پیچھے مڑ کے دیکھا درویش کوئی بھی نہیں ہے, وہ بابا کوئی بھی نہیں ہے. کہنا میں کہا یار یہ بندہ عام نہیں ہو سکتا. جس کی طرف جانے لگوں اور پھول میرے پہ برسنے لگ پڑے. صرف اولا تھا, میں نے کہا نہیں, اور ساتھ ہی پھول آ گئے. میں اسے کہتا سیڈ ہو تو شاید نہ آتے. میں نے کہا یار یہ میں نہیں لیتا. اس نے کہا اچھا یہ نہیں تو پھر یہ لے لو. اشارہ قدرت کئی جگہ ہاتھ ایسے ایسے کر کے کہتی ہے کہ سائن ہے, اشارہ ہے. کس چیز کا؟ رینیو کر لو خود کو. بیٹا جی سمجھ جاؤ, بیٹا جی اس بات کو پک کر لو, ہے کہ نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم نہیں سمجھتے. یہ دنیا کے دوسری طرح کے لوگ ہیں جو اشاروں کے باوجود بھی نہیں سمجھتے. انہیں کئی جگہ پہ رک رک کے, کبھی نصیحت کسی بندے کے منہ سے آتی ہے, کبھی جناب ریڈیو لگتا ہے بات آتی ہے, کبھی غلطی سے کتاب نیچے گرتی ہے جو صفحہ کھلتا ہے اس پہ بات لکھی ہوتی ہے, کبھی 2 بندے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, تیسرا بندہ ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. وہ باتیں ساری کی ساری وہ 2 کر رہے ہوتے ہیں, کر آپ کے لیے رہے ہوتے ہیں. آپ حیران ہوتے ہیں یار یہ کیا ہے. دنیا کے دوسری طرح کے لوگ جناب یہ بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں. انہیں اشارے ہزاروں آتے ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں. دیٹس وائی یہ رینیو نہیں کر پاتے, رینیو نہیں کر پاتے. تیسری طرح کے لوگ انتہائی خوفناک لوگ ہوتے ہیں. یہ اشارے آتے ہیں, انہیں پتہ لگتا ہے اشارے ہیں, یہ ضد کر جاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں ہو سکتا جی, آپ رسول ہوں گے, میں ابو جہل ہوں. آپ ابو جہل کی سائیکالوجی کو بھی تیسری اسائنمنٹ ہے, ضرور پڑھیے گا. ابو جہل اس انسان کو کہتے ہیں جس کو حقیقت کا پتہ لگ جائے اور وہ حقیقت کو اپنی ضد کی وجہ سے نہ مانے. ہم سمجھتے ہیں اس کو حقیقت کا پتہ نہیں تھا, وہ اپنے زمانے کا ابو الحکمت تھا. خدا کا کرنا یہ کہ دنیا کے سب سے خوبصورت اور کمال انسان کی پہچان جو ان سی ہے, پتا تھا سچ ہے, پتا تھا کمال انسان ہے, لیکن سچ کو جاننے کے باوجود بھی سچ کو نہ ماننا, یہ ہے ضد. ضد کا مطلب آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے جی؟ ضد کا مطلب یہ ہے اڑ جانا. جتنے بھی دنیا کے وہ لوگ ہیں جو اڑ جاتے ہیں, جو کھڑے ہو جاتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا, جو کہتے ہیں کہ نہیں میں نے پیچھے ہٹنا, جو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا, جو کہتے ہیں یہ کیسے ہم مان جائیں کہ صدیوں سے ہمارے باپ دادا کفر کو مان رہے تھے, ہم کیسے اچانک مان جائیں. تو یاد رکھیے کہ تیسری طرح کے لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. ان کے حوالے سے قرآن کہتا ہے کہ ان کے دلوں پہ کفل لگے ہوں. اب اندازہ کیجئے گا کہ دل پہ کفل کا مطلب یہ ہے, اگر کفل لگ جائے تو انٹری بین ہو جاتی ہے. دنیا کی اچھی سے اچھی بات بھی ان کے اندر نہیں جا سکتی. آپ حیران ہوں گے کہ دنیا کا کتنا بدبخت انسان ہوگا, یہ میرا سوال ہے آج آپ سے, کتنا بدبخت انسان ہوگا جس کو اللہ کے رسول کا دور نصیب ہوا اور لیکن کلمہ اس کو نصیب نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کتنا سچا ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَلَا قُلُوبِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ, ان کی آنکھوں پہ, دلوں پہ, کانوں پہ مہریں لگی ہوئی ہیں اور یہ نہیں جان سکتے. تو جس کے دل پہ مہر لگی ہوئی ہے وہ سچائی کے ہوتے ہوئے بھی سچائی کو نہیں پہچان سکتا, آنکھوں کے ہوتے ہوئے بھی, آنکھوں کے ہوتے ہوئے بھی دیکھ نہیں سکتا, سچائی کو نہیں دیکھ سکتا. وہ بڑا پرانا شعر کورس میں ہمیں کہیں پڑھایا جاتا تھا کہ چام چٹ وانگو انا آپ ہویوں آفتاب دا کوئی قصور نہیں, کہ اگر چمگادڑ کی طرح تم اندھے ہو ہی گئے ہو,
اس میں سورج کا کیا قصور ہے؟ سورج تو حقائق ہے نا, سورج تو سنجیدگی ہے, سنجیدگی کا حقیقت کا کوئی قصور نہیں ہے. تم اس حقیقت کے ہوتے ہوئے بھی اگر حقیقت کو جھٹلا رہے ہو تو پھر تمہاری بدقسمتی ہے. تو حضور والا, یہ دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں 3 طرح کے لوگ ملتے ہیں جو اشاروں کو, اومنز کو, پرابلمز کو سمجھ جاتے ہیں, سمجھ کے اپنے آپ کو رینیو کر لیتے ہیں. جو آج کا ہمارا لیکچر ہے وہ رینیو کرتے ہیں, خود کو رینیو کرنے کے بعد وہ اسٹریٹجی بدلتے ہیں. اللہ اسی بات کی لاج نبھاتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ یہ اس نے وہی اپنی سکل استعمال کی ہے جو میں نے ہر انسان کو بخشی تھی. وہ کیا تھی؟ ول. ان کی ول باہر آ گئی ہے. ول باہر آنے کی دیر ہے. آپ بڑے پرابلم سالو کر کے آپ کانفیڈنٹ ہوں گے, آپ بڑے مسائل کے ساتھ آگے بڑھے ہوں, کانفیڈنٹ ہوں گے. آپ نے زندگی کے بڑے چیلنجز کے تالے کھولے ہوں, بڑے مسائل کو حل کیا ہو, آپ کانفیڈنٹ ہوں گے. جب بھی آپ نے اپنے مسائل کو حل نہیں کیا ہوگا آپ چور چور ہوں گے. آپ جتنے بھی لوگ دیکھیں گے جو سامنے نہیں آتے, شرارتیں کرتے ہیں, وہ بنیادی طور پہ انہوں نے ول باہر نہیں نکالی ہوتی, انہیں خدا کے انعام کا پتہ ہی نہیں ہوتا. دوسری طرح کے لوگ, وہ مسائل آتے ہیں, اشارے آتے ہیں, لیکن وہ ان اشاروں کو, مسائل کو سمجھتے نہیں ہیں, بے وقوف لوگ ہیں جی. تیسری طرح کے لوگ جو ان سے ہیں وہ ضدی لوگ ہیں. دنیا کے مسائل کیا, حقیقتیں کیا, اشارے کیا, اومنز کیا, قدرت کیا, چیخ چیخ کے انہیں کہہ رہی ہوتی ہے کہ حقیقت یہ ہے. یہ حقیقت کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہماری ضد ہے, ہم نہیں مانتے. یہ جو نہیں مانتا اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے. اب آخر جو ہمارا حصہ ہے 5 منٹ کی گفتگو جو رہ گئی آج کے سیشن میں, اور اس کے بعد میں سوال جواب کی طرف جاؤں گا, وہ یہ ہے کہ لائف میں رینیو کب کب کرنا چاہیے. ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ پرابلم آئے تو پرابلم بڑا بہترین ٹائم ہوتا ہے رینیو کرنے کا. یو ہیو ٹو چینج یور اسٹریٹجیز. میرے پاس ایک صاحب آ گئے, وہ کہتے ہیں جی میرا بلڈ پریشر ٹھیک نہیں ہوتا, نمبر 1. نمبر 2 جون سا جی مجھے نیند صحیح نہیں آتی جی, نمبر 2. نمبر 3 جون سا نے جی میرے مسائل ہی نہیں ختم ہوتے جی. میں کہا زبردست جی, آپ میرے بیسٹ کلائنٹ ہیں جی. کہتے جی کس طرح؟ میں کہا جی اس چیز کا میں ایکسپرٹ ہوں, ان مسئلوں کو میں بڑے آرام سے حل کر لیتا. وہ کہتے جی بتائیں. میں کہا جی پہلی بات بتا رہا ہوں, آپ انتہائی لالچی انسان ہیں. میرا منہ دیکھ رہا ہے, آپ کو کیسے پتا ہے؟ میں کہا جی آپ نے نا آپ نے سچ سچ بتانا ہے, میں غلط کہہ رہا ہوں کہ صحیح کہہ رہا ہوں؟ کہتا جی بالکل آپ سچ کہہ رہے ہیں. میں کہا جی آپ 10 روپے یا 100 روپے کی خاطر جان دے سکتے ہیں, شہید 100 روپیہ کہلائیں گے آپ. کہتے بالکل آپ کو صحیح بتا رہے ہیں. میں کہا دوسری میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, آپ کے چھوٹے چھوٹے آپ کے ساتھ جو ملازمین اٹیچ آپ ان کے ساتھ زیادتیاں بڑی کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی بالکل آپ نے صحیح اندازہ لگایا, بالکل ایسے ہی ہے. میرے سے جو انسان ہے وہ مجھے بڑی ان سے نفرت سی محسوس ہوتی ہے. اندازہ کریں جن کے ذریعے آپ نے ترقی کرنی ہے, اگر آپ نے ان سے نفرت کرنی شروع کر دی تو شاید ترقی مل جائے گی, برکت نہیں ملے گی. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. میں بڑے لوگوں کو بے سکونی کا شکار اس لیے دیکھتا ہوں کہ وہ جن لوگوں کے ذریعے کامیاب ہوئے ہیں یا پیسہ کمایا ان کے شکر گزار نہیں ہیں, ان کو ڈی ویلیو کرتے ہیں, ان کو معذرت کے ساتھ ان کی اوقات دکھاتے ہیں. ذرا جملہ نوٹ کر لیجئے گا, جب بھی آپ انسانوں کو ان کی اوقات دکھائیں گے اللہ آپ کو آپ کی اوقات ضرور دکھائے گا. اللہ نے پھر بتانا ہے کہ بیٹے تیرے پیسے, تیری چیزوں اور آسانیوں کے باوجود سکون تجھے کوئی نہیں ملنا. سکون میرے صرف ان بندوں کو ہے جن میں لالچ نہیں ہے. سو یاد رکھیے گا. اب جملہ پہلا, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, پہلا جملہ, زندگی میں اگر آپ کی اپنی عقل آپ کی زندگی کو خوشگوار نہیں بنا رہی تو لائف کو رینیو ضرور کیجیے. دس از کالڈ توبہ. توبہ کا بیسٹ ٹائم. توبہ اسلام نے رینیو کا سب سے خوبصورت تصور توبہ کی شکل میں دیا. کیا کمال ایک دیکھیے فارمولا. اللہ کہتا ہے مجھے توبہ بڑی پسند ہے اپنے بندے کی. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ رینیو. رینیو کا مطلب کیا ہے؟ غلطیاں کرتا جا رہا تھا, احساس ہو گیا اللہ میاں غلطی ہو گئی, وہ کہتا ہے رینیو کر لے, مسئلہ کوئی نہیں ہے, سر سجدے میں رکھ, معافی مانگ, میری طرف آ جا. رینیو کا موقع اتنا زبردست ہے کہ پوری زندگی آپ کے پاس رہتا ہے. آپ جتنے مرضی گناہ گار ہیں, آپ گناہوں میں لٹ پٹ ہوئے ہیں, آپ کبھی دل میں سوچتے ہیں کہ میرے مالک مجھے واپسی چاہیے, وہ کہتا ہے ویلکم, میرا دروازہ تو بند ہی نہیں ہوا تھا, یہ تو تجھے لگ رہا تھا. یاد رکھیے گا اس سے بڑا کفر یہ ہے کہ آپ کو لگے وہ معاف نہیں کرے گا. یہ بہت بڑا کفر ہے کہ آپ کو لگے کہ وہ معاف نہیں کرے گا, حالانکہ وہ معاف کرنے والا ہے. وہ کہہ رہا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. تو رینیو کا بہترین ٹائم ایک کیا, جب مسائل آئیں لائف کو رینیو کر دیں. نمبر 2, جب بھی زندگی میں, دوسرا پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے, جب بھی زندگی میں اپنی عقل اپنی زندگی کو بہتر نہیں بنا رہی, لائف کو رینیو کریں. پھر اپنی عقل پہ چھلانگے نہ لگائیں, پھر یہ دعویٰ نہ کریں میں بڑا عقل مند ہوں. اگر عقل مند ہے پھر سکون ہونا چاہیے. عقل کی انتہا یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں امن ہو. امن کا مطلب کیا ہے؟ آپ جہاں ہوں وہاں ہوں. اور اگر پیچھے چل رہا ہے ماضی اور آگے چل رہا ہے مستقبل کا خوف, اس کا مطلب ہے عقل شکل کوئی نہیں آئی. عقل جب بھی آئے گی اس کا سب سے بڑی جو بلیسنگ اور سائن ہے وہ آپ کو پاسٹ اینڈ فیوچر سے آزاد کرے گی.
تو دوسری بات کیا پتہ لگی جی رینیو کرنے کا ٹائم؟ اپنی عقل اپنی زندگی کو بہتر نہیں بنا رہی تو کیا کرنا ہے جی؟ اگر اپنی عقل اپنی زندگی کو بہتر نہیں بنا رہی تو کیا کرنا ہے؟ لائف کو رینیو کرنا ہے. تیسرا پوائنٹ لکھ لیجئے گا جی, اگر زندگی میں کبھی وقت ضائع ہو جائے اور شرمندگی آئے فوراً رینیو کریں. ایسا ہو جاتا ہے, یہ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے. انسان بھولنے والی مخلوق ہے. انسان نسان کے ورڈ سے بنا ہے. نسان گرامر کے اعتبار سے بھولنے والا مخلوق ہوتی ہے. ایسی مخلوق جو چیزوں کو بھول جاتی. یہ ایسی مخلوق ہے اپنے خالق کو 5 بار یاد نہ کرے تو بھولنے لگ پڑتی ہے. اسے دن میں 5 بار یاد کرنا پڑتا ہے کہ میرا خالق وہ ہے, میں اس کا بندہ ہوں, ہے کہ نہیں ہے؟ تو لائف میں کبھی بھی اگر کیا ہو جی وقت ضائع ہو جائے. اگلی چیز, زندگی میں کبھی بھی وسائل ضائع کر بیٹھیں لائف کو رینیو کرنا, کہ پتہ لگا میرے 10 سال ضائع ہو گئے, 10 سال کے وسائل ضائع ہو گئے, میرا پیسہ برباد ہو گیا, میری انرجی برباد ہو گئی, تو فوری طور پہ سجدے میں سر رکھیں, لائف کو رینیو کریں. دس از دا ٹائم آف رینیو. نیکسٹ, زندگی میں یاد رکھیں رینیول کا سب سے بہترین وقت ہے جب اپنے گناہ یاد ہے, شرمندگی ہو. یہ بڑا اعلیٰ وقت ہوتا ہے جی, یہ خوش بختی کا وقت ہوتا ہے. کون سا وقت؟ جس میں گناہ یاد آئے اور شرمندگی ہو, میرے مالک میں کیا کیا کرتا رہا, مجھے تو شعور ہی نہیں تھا, مجھے تو سمجھ نہیں تھی, یہ سارے میں وہ کام کرتا رہا ہوں جو تیرے سے دوری کے ذریعہ بنتے رہے. یاد رکھیے گا گناہ دور نہیں کرتا, گناہ کی یاد رب کے پاس نہیں آنے دیتی. گناہ کی یاد آپ کے خیال کو اتنا پراگندہ کرتی ہے کہ جو دنیا کی سب سے پاک ہستی ہے اس کا خیال پھر دور جانے لگتا ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. ہم کہتے ہیں اللہ یاد نہیں آتا جی, وہ بندے اس کو اللہ نہیں یاد آتا, یہ محاورہ سنا ہوگا, اللہ اس لیے نہیں یاد آتا, خیال اتنا گندا ہوا پڑا ہے کہ اس گندے خیال میں پاک خیال کی جگہ ہی کوئی نہیں بچی. تو کبھی بھی گناہوں کا بوجھ اگر محسوس ہو فوری طور پہ لائف کو رینیو کر لو. نیکسٹ, کبھی بھی زندگی میں احساس ہو میں نے کسی سے زیادتی کی ہے اور وہ زیادتی جو ان سے مجھے نہیں کرنی چاہیے, قطعاً شرمندہ نہ ہو. اگر آپ کو غلطی کرتے ہوئے, یہ جملہ سب سے اہم ہے آج کا, اگر غلطی کرتے ہوئے شرم نہیں آئی تو معافی مانگتے ہوئے کیسی شرم. ہم کیا کرتے ہیں, ہم معافی مانگتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے. میں نے ایک بندے کو کہا جی اپنے والد صاحب سے اس کی ناراضگی تھی, میں نے کہا جا میرا بیٹا ابا جی سے معافی مانگ لے, کہنا شرم بڑی آتی ہے. میں نے کہا یار غلطی کرتے شرم نہیں آئی, معافی مانگنے کا ایک شرم, تو بسم اللہ کر کے جا کے ابا جی سے معافی مانگ, وہ کچھ نہیں ہوتا. یہ لائف ہے, اس میں انسان غلطیاں کرتے ہیں, اس میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں. کہتا غلط فہمی کیسے ہو؟ میں نے کہا غلط فہمی کی تعریف جانتے ہو کیا ہے؟ کہتا نہیں. میں کہا غلط فہمی کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے جواب سے پہلے خود ہی کو جواب بنا لو. تم خود ہی ذہن میں سوچ لو کہ شاید ایسا ہی ہے, شاید یہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے, شاید یہ میرا بھلا نہیں چاہتا, شاید یہ میرا نقصان چاہتا ہے. تو غلط فہمی ہے سپوز تھنکنگ. تو کبھی بھی زندگی میں اگر احساس ہو گیا واپس پلٹ کے لائف کو رینیو کر لیجیے. اگلی بات, اگر زندگی میں کبھی بے مقصدیت بڑھ جائے, یہ بڑا کلیئر سائن ہے. بے مقصدیت کیا؟ میں کیوں جی رہا ہوں, میرے جینے کا سبب کیا ہے, میں کدھر جا رہا ہوں, میں آیا کیوں تھا, یہ زندگی ایک بار ملی ہے, میں نے تو مر جانا ہے, میرے کتنے جاننے والے مرنے شروع ہو گئے ہیں, ایک دن تو میں نے بھی مر جانا ہے. اگر یہ احساس بڑھنے لگ پڑا ہے, کیا احساس کہ چلے ہی جانا ہے, یہ احساس بڑھنے لگ پڑا. میرا اس پہ پورا لیکچر ہے آئس میلٹنگ کے نام سے, شاید آپ کو یاد ہو. آئس میلٹنگ میں پورے لیکچر کی تھیوری یہ ہے, زندگی میں جب بھی یہ احساس آئے کہ میں نے مر جانا ہے, یہ خوش بختی ہے. کس اعتبار سے؟ یہ احساس رینیول کی طرف لے کے جاتا ہے. کس رینیول کی طرف؟ یہ احساس آپ میں بڑھاتا ہے کہ بھائی ابھی بھی وقت ہے, اس وقت کو استعمال کر لو, ابھی جو تھوڑا سا وقت پڑا ہے اس کو بہتر کر لو, ابھی بھی زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے, ابھی بھی زندگی میں ویلیو ایڈیشن کی جا سکتی ہے. تو آج کے لیکچر کے سارے پوائنٹس جو ان سے ہیں جو میں نے آپ سے ڈسکس کیے, جن کو اگر میں چند لائنوں میں ریوائز کروں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. انسان دنیا میں آیا تھا تو بے شمار مسائل تھے. ان مسائل کے سامنے دنیا کی واحد مخلوق تھی انسان جو کھڑا ہو گیا, کوئی مخلوق کھڑی نہیں. یہ کھڑے ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ول انسان کی باہر نکل آئی. اس ول نے کمال کر دیا, جنگلوں غاروں میں پتے باندھنے والے انسان کو دنیا کی سب سے شاندار مخلوق بنا دیا. اور آج اگر یہ ساری مخلوق کھڑی ہو جائے تو فرشتوں کو جواب خود ہی مل جاتا ہے کہ ایسے ہی سجدے نہیں کرائے گئے تھے. یہ وہ سجدہ تھا جس کی وجہ سے جو ان سے نا وہ اللہ نے کہہ دیا تھا یہ میرے نائب ہوں. ان نائب کا کمال یہ ہے, نائب مسئلے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, پرابلم کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لوگ جو مسائل کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے وہ موم ڈیڈ بچے بن جاتے ہیں, وہ بیبے بچے بن جاتے ہیں, وہ کبھی زندگی میں ترقی نہیں کر سکتے. ترقی کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز ہے پرابلم کے سامنے کھڑا ہونا. پرابلم کے سامنے کھڑا ہونے کے بعد پہلا کام یہ ہوتا ہے ول باہر آتی ہے. ول باہر آنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے
کہ ول کے باہر آنے سے آپ رینیول کی طرف جاتے ہیں. رینیول کا مطلب یہ ہے آپ نے تجدید کی. میں آپ کو ایک چھوٹا سا نسخہ بتاتے ہوئے اپنے لیکچر کا اختتام چاہوں گا. وہ نسخہ یہ کہ اپنے زندگی کے ریلیشن کو بھی رینیو کیا کریں. کیسے؟ وہ زنگ لگ جاتا ہے, مٹی پڑ جاتی ہے. بڑا اچھا فرینڈ ہوتا ہے, 2-3 سال گزرے, غلط فہمیاں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں. جھاڑیاں دیکھیں نا کہ آج جائیں, بارش کے دن ہے, کئی جگہ پہ گھاس اگا ہوا, جھاڑیاں ہوگی. یہ ریلیشن میں بھی جھاڑیاں اگ جاتی ہیں. رینیول کا مطلب ہے کبھی کبھی اپنے ریلیشنز کو تازہ کر لیا کریں. تازہ کرنے کا طریقہ بڑا آسان سا ہے. میں کہیں ایسے میرے دوست ہیں, میل فرینڈ ہے یار, برا نہیں منانا کسی کو, میں ان کو کال کر کے اسپیشلی, میں چند دن پہلے محسن نواز بڑا اچھا آر جے میرا دوست ہے, میں نے کال کی, بیزی تھا. میں کہا بیزی ہیں؟ کہتا 2 منٹ ہے, بیزی ہوں. میں نے کہا محسن بھائی ایک بات کہنی ہے. کہتا جی کہیں. میں کہا آئی لو یو. کہتے کچھ اور؟ میں کہا جی بس یہ. کہتے انہوں نے بھی کہا آئی لو یو. میں کہا اس لیے کیا بڑے دن ہو گئے تھے, کہا ہی نہیں ہے. یہ کہہ کے فون بند کر دیا. جب آپ ریلیشنز کو رینیو کرتے ہیں, ریلیشن سونے ہو جاتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہمیں نا عادت پڑ گئی ہے زنگ آلودہ ریلیشن رکھنے کی. زنگ آلودہ ریلیشن خونی بھی ہو تو خراب ہو جاتا ہے, وہ خونی بن جاتا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں ہے؟ وہ ایسی وجہ دیواریں بنتے بنتے غلط فہمی کی بندہ سکا پرا اتنا دور ہو جاتا ہے. اس کا بڑا آسان طریقہ ہے, کلیہ کیا ہے, رینیو کریں. رینیو کرنے کے طریقے دنیا میں بڑے پرانے طریقے. ایک یہ کال والا بتایا, دوسرا چائے مل کے پئیں, تیسرا روٹی مل کے کھائیں, چوتھا تحفے تحائف دیا کریں. یقین کریں اس سے بڑی انکریجمنٹ ہوتی ہے. یہ پکا فارمولہ بتا دوں کہ یہ چھوٹا سا گفٹ ہوتا ہے, ہمیں عادت ہی نہیں ہوتی. اچھا اگلے کو عزت ضرور دیا کریں. عزت بڑا انعام ہے, تحفہ ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم اگلے کو ویلیو نہیں دیتے, اگلے کو ڈی ویلیو کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ کسی کے لیے, میرے گھر میں کوئی گیسٹ آ جائے میں خود چائے دینے لگ پڑتا ہوں. میرے بچے جو ان سے وہ ویٹر بن جاتے ہیں. اگر آپ کبھی ایکسپیرینس ہو, میرے بچے جو ان سے محسن خود سامان لانے لگ پڑتا ہے. میں اسے کہتا ہوں یہ آنر ہے, یہ ویٹر نہیں ہے. یہ قاسم علی شاہ کے بیٹے ہیں, یہ ویٹر نہیں ہے. یہ آپ کی عزت ہے کہ آپ کے لیے چائے یہ سرو کریں گے. یہ رسپیکٹ ہے آپ کی, میری نہیں بات. میری اکیڈمی میں کوئی وی آئی پی گیسٹ آ جائے نا, جس کی میں بڑی عزت کرتا ہوں, اس کو ریسیو محسن کرتا ہے. وہ کہتا ہے جی یہ کیوں کر رہا ہے؟ میں کہا یہ عزت ہے آپ کی, یہ میں آپ کو رسپیکٹ دے رہا ہوں کہ اگر آپ آئیں تو ہمارے بچے بھی آپ کو ریسیو کریں. یہ عادت ڈالیں, ریلیشنز کو رینیو کیا کریں. عادت ڈالیں کہ کبھی غلط فہمی ہو تو پوچھ لیا کریں کہ آپ میرے سے ناراض تو نہیں. عادت ڈالیں کہ پوچھ لیا کریں کہ یار اس دن آپ بڑے گمسم لگ رہے تھے. اس سے میرے بھائی تھوڑی سی کیئر ڈالنے سے ریلیشنز بھی رینیو ہو جاتے ہیں. یہی میرے لیکچر کا اختتام تھا. میں سوالوں کی طرف